رجت للناس فرمایا تسی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تو انہوں لوگاں چن لیا ہے۔ کس قدر کرم ہویا اور کس قدر مہربانی ہوئی کہ صدقہ یار دا اللہ نے اساں جے گناہگاراں چن کے محبوب دا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، رب دی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے بن آنکھیاں یار دا غلام بنا چھڑے۔ ہزاراں گناہاں دے باوجود اس امت نو ساریاں امتاں نالوں افضل قرار دیتا گیا ہے۔ بھائی یہ دی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب گناہاں وال نہیں ویکھیا، محبوب دی نسبت ویکھے آکھیا سوں باویں گناہگار نے نسبت میرے محبوب دی انہاں ناسل ہے، اس واسطے اے امت ساریاں امتاں نالوں چنگی ہے۔ حالانکہ امتاں ساریاں دے جمیع افعال، کردار اور گناہ اس امت پائے جاندے، یعنی ساریاں امتاں جڑے کبھی گناہ اور افعال کر دیا رہی ہیں، وہ سارے دے سارے اج دے اس امت دے اندر موجود نے، لیکن اس دے باوجود افضل کیوں ہے؟ فرمایا گناہ وال نہیں ویکھیا، محبوب وال ویکھ کے فرما دیتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جویں دے بھی ہو میرے محبوب دے غلام ہو، مینوں بڑے چنگے لگ دے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلیاں امتاں ایک گناہ کرن ہاتھ ہلاک ہو جاندیاں ہیں، ایک ایک گناہ دی وجہ تو، جیسا کہ قوم لوط، قوم شعیب، عاد، سمود وغیرہم بے واقعات قرآن مجید دے اندر موجود نے کہ کس طرح انہاں دے جرائم سن اور پھر انہاں نوں سزاواں ملیاں۔ بیلیو اس امت دے فضائل دے اندر اگر کوئی جھانکے ویکھے تو بہت زیادہ فضائل نے اس امت دے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ دے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی حضور دے زمانہ مبارک دے اندر اعلان کر رہے سے، اللہم ارزقنی شوق الصالحین، اے اللہ میں صالحین دا شوق عطا فرما، صالحین جیسا شوق عطا فرما۔ حضور نے فرمایا انس بن مالک نو کہ اے انس ذرا ویکھو یہ کون ہے اور اس بندے کو ذرا ساڑی امت واسطے دعا کروایا جائے۔ حضرت انس بن مالک گئے تو شخص بول کے کہندہ ہے کہ اے نبی جنہاں دوانوں بھیجے اے نبی سارے نبیاں نالوں افضل ہے، انج افضل ہے جی میں رمضان دا مہینہ سارے مہینے چو افضل ہے، جمعہ تمام دنہ چو افضل ہے، گویا وہ کہنا چاندہ سی محمد سارے نبیاں وچوں افضل نے۔
رمضان ساریاں مہینیاں وچوں افضل ہے، جمعہ ساریاں دناں وچوں افضل ہے، تے امت مصطفیٰ ساریاں امتاں وچوں افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس بن مالک آئے تھے واپس، سرکار نے فرمایا کون سن؟ انس بن مالک عرض کر دینے یا رسول اللہ حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ ویلیو جدو پاک نبی علیہ السلام معراج تے تشریف لے کے گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور نو جاندیاں تکیا نہ تے رو پے۔ فرشتیاں نے عرض کیتی اے کلیم روندے کیوں ہو؟ فرمایا اس نبی دی عظمت تے ویکھو، ساریاں نالوں بعد چایا ہے اور سب تو زیادہ امت لے کے جنت وچ بھی ساریاں تو پہلے جاوے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اسی پہلے بھی ہیں تے اسی پچھلے بھی ہیں، یعنی پہلے بھی اسی ہاں تے پچھلے بھی اسی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دنیا اچ اسی ساریاں تو بعد چاہیاں پر جنت اچ اسی ساریاں تو پہلے جاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دی امت تے پھر امت دی یاد کس امتی نو بولے، کس غلام نو بولے کہ کیویں کر کے کنہ کر کے سرکار نے اپنی اس امت نو یاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا کیتی سی یا اللہ سونا اپنے محبوب دیو آخری امت من دے چھڑ۔ فرمایا پیارے کلیم وہ امت تے اپنے محبوب واسطے سنبھال کے رکھیے، کڈے خوش نصیب اور کرمہ والے ہو تسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جو امت نہیں ہو دینی تو پھر میں نے اس محبوب دا امتی بڑا چھڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاما یہ امت ہر اعتبار نال کیویں افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے آئے، امت دا اے حال ہویا باتخاذکم العجلہ، انہاں بچھڑے نو اپنا خدا بنا لیا۔ قربان جاما 14 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے۔ چند دن جناب موسیٰ گئے، حالانکہ جناب ہارون نو اپنا نائب جناب موسیٰ بنا کے گئے سن، جناب ہارون بھی نبی سن، تے امت گمراہ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1400 سال گزر گئے نے، 15ویں صدی جاری ہے، امت گمراہ نہیں ہوئی۔ کس واسطے؟ انہاں گلاں دی وجہ تو ہی تے اس امت نو رب نے آکھیا کنتم خیر امت، کیوں کہ میں محبوب نو امت دیتی ہے جڑی گمراہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہر دور اس امت دی باغ ڈور سنبھالن واسطے اللہ ایک نہ ایک مجدد ضرور ہر دور عطا فرمائے گا اس امت نو۔ پاک نبی نے فرمایا کہ ساڑھے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، ساڑھا اور ساڑھے اس دین دے وارث میرے علماء ہونگے جڑے حق تے سچ بیان کر کے لوگاں دے دلان دے اندر ساڑھے عشق اور دین دی محبت نو ہمیشہ اجاگر فرمان دے رہن گے۔ تو کسے دور امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شکل دے اندر آئے، امام مالک جیسی شکل دے اندر آئے، حضور غوث الاعظم سرکار جیسی ہستی دی شکل دے اندر آئے، مولانا فضل حق خیر آبادی دے شکل دے اندر آئے، کفایت علی کافی دی شکل دے اندر آئے، اور اس دور دے اندر
امام احمد رضا دی فکر تے چلنے والے اللہ نے اس امت نو علامہ خادم حسین رضوی جیسی ہستی نال بھی نوازیا الگ بات کنا قدر کیتی کنا نہ کیتی جنہ کیتی انہ دا مل پہ گیا بیلیاں ہر دور اللہ نے اس امت نو ضرور نایاب تحفے عطا کیتے نے کسے قدر کیتی کسے نہ کیتی یہ انہاں دی مرضی جنہ حضور نال عشق پایا انہاں نو پیارے بھی ہوئی لگ دے نے میں گل ضرور کروں گا میری بات تے توجہ دینا واج ایک وزیر سابقہ عمران خان دے دور حکومت دا پیاندہ سی کہ جو بھی ہو جائے میں یونیورسٹی امریکہ دی دوسرے نمبر تے جڑی یونیورسٹی آئی میں وہ دے وچ ٹیچر ایز اے پروفیسر میں پڑھاندا رہا اتھوں میں عمران خان دی قیادت چاہ کے تے پاکستان دے آکے وزارت سنبھالی تو میں اپنے قائد نو کدی بھی نہ چھڈاں گا میں کہ بیلیا اے دنیا داراں دے قائد دنیا دار ایڈے انہاں نو پیارے بیاندے نے مر جاواں دے پر اپنے قائد نو نہ چھڈاں گے اس امت نو کی ہو گیا کہ امت مسلمہ نو کی ہو گیا کہ اے دنیا دار اپنے قائد نو نہیں چھڑ سکتے محمد عربی دے غلامہ نو ہی چاہی دے کہ جڑے حضور دے سچے تے سچے قائد اور ساڑھے راہبر نے انہاں دے نقش قدم تے چلو گے یہ تے پتہ نہیں کدے لے کے جان گے حضور دے غلامہ دے نقش قدم تے چلو گے تے جنت ضرور لے کے جان گے دنیا دا کوئی عہدہ لبا یا نہ لبا جنت ضرور لبے گی ایک کسے بولے چنا ران اللہ دنیا دے ہو دے بھی دیندہ جو دے سچے سچے بان جاویے تھے رب نو جڑا راضی کر لوے رب نو تھا ضرور دیندہ ہے بادشاہ میرا رب ضرور عطا کردہ پر پہلے ایک باری چیک کردہ ہے بھی پیڈے بھی اینی یا نہیں اینی اللہ اکبر کبیرہ 1400 سال گزر گئے امت گمراہ نہ ہوئی کیوں حضور نے فرمایا مینوں میری امت تے مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں ہاں ایک ڈر ضرور ہے کہ دنیا دار ہو جان گے لیکن مشرک پھر بھی نہیں ہون گے اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت اور حضور دی امت اس ذرا سمجھنا تقابل جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب والو حکم ہوا ہے جنگ کرو کیوں ہے جنگ کرو وہ ساری قوم اکٹھی ہوئی نہ کہ اے اللہ دے نبی موسیٰ سان تے بھوک لگی ہے کوئی شاید خوات ہے مڑ جاواں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے عرض کیتی یا اللہ سونے یہ تے گئی لے بانے ڈھوڑ دے پہنے ہون جے نہ کھوان لگ پہ تے 6 مہینے تے کھان پکان تے لگ جانے نے آسمانہ تو نازل فرما اللہ نے پکے پکائے کھانے اور سوجی دا حلوہ مصنف لکھ دا ہے بھی میں سوجی دے حلوے دی تعریف نہیں کرنی جے تعریف کیتی تے تو سنگاش کھا کے بے ہوش ہو جانا بھی ایڈا مزیدار حلوہ سوجی دا حلوہ تے بننے ہوئے بٹیرے یہ جناب موسیٰ دی قوم نو رب نے عرشہ تو کھانا گلیا کھا پی کے نا تے آپ نے فرمایا ہون راج لے آئے چلیے اور نہ کہا جی اے ہون گوشت کھا کھا کے تے اسی تے رجے پہ ہیں واقعی پر ساڑھا دل پہ کردہ بھی ہون اسی کوئی داڑ شاڑ بھی کھا لوی خیر اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب آسمانہ تو پیاز اور داڑ بھیجے وہ بھی یہ نہ للے آپ نے فرمایا دنیا دیا نعمتاں تے کھا ہی لیا ہے ہن تو جنت دیا نعمتاں بھی واہ واہ کھا لیا نے لہذا ہن اپنے مقصد واسطے نکلیے اللہ اکبر کبیرہ جدو آپ سرکار نے فرمایا نا تو ان آگے بھی سانو پانی بھی پیواؤ کی کرو سانو پانی پیواؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے
آکھیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن پڑھی، اللہ فرماندہ فجرت من حسنتا عشرت عینا، اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اپنا عصا مبارک اس پتھر تے مارو۔ اللہ دے پیارے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر موجود عصا مبارک نو پتھر تے ماریا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، اے حضور دے غلاموں ذرا سنو ان امتاں دے حال کیویں دے سن۔ اللہ نے 12 چشمے پانی دے عطا کیتے، پانی پی کے ہن بول کے کہندے نے موسیٰ اینیاں جو دعاواں رب کولوں کیتیاں نہیں، پانی منگے پانی بھی مل گیا، کھانا منگیا کھانا بھی مل گیا، ہن فتح بھی رب کولوں دعا نال منگ لے، جنگ لڑنے دی لوڑ کوئی نہیں، فذهب انت وربک، تو جانتے تیرا رب جانے، اساں جنگ لڑنی کوئی نہیں۔ انہاں کیا بھئی کیڑے روڑیاں نو سرکار پہ ہو، بھئی روٹی منگی ہے تو رب بھی گل چھٹی ہے، پانی منگیا ہے رب بھی دے چھٹے تے فتح بھی پر دعا نال ہی مانگ لو، ساتھوں نہیں لڑیندا۔ ساڈے کولوں نہیں جے لڑن ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے لفظ کیا ہیں سنیے، بول کے کہندے نے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قائدون۔ اے پیارے کلیم اسی تے آ بیٹھے ہاں، تسی لڑو تے تواڈا رب لڑے۔ کھا پی کے تے نس گئے، کھا پی کے نس گئے۔ انہاں آکھیا اساں کو نہیں لڑنا، اسی تے آ بیٹھے ہاں، اتنا ضرور کر سکنے ہاں کہ قالوا یا موسیٰ ان ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہاں کہا بھئی تسی جا کے لڑو تے جدو فتح ہو گئی نا اسی قبضہ کرن ضرور آ جاواں دے، لڑ تسی لبو تے گھبراؤ نا، جدو شہر فتح ہو گیا نا اگلے نس گئے، وہ وچوں نکل گئے شہر دیو، قبضہ کرن دی واری اسی تواڈے نال ضرور ہوواں تے نسیا جے نا، تسی پریشان نہ ہوئے، اسی اپڑ پواں دے تانوں، فی الحال اسی لڑن واسطے تیار نہیں، تسی لڑو تے تواڈا رب لڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے، ہن حضور دی قوم دی واری آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک دا مہینہ، نوے نوے روزے، اجے ہونی فرضیت ہوئی سی رمضان شریف دے روزیں دی، نوے نوے روزے تے نوے نوے مسلمان۔ میرے حضور نے فرمایا غلاموں آؤ جنگ لڑنی ہے۔ حضور دے صحابہ نے اے نہیں آکھیا حضور ساڈے کول تے جنگی ساز و سامان بھی کوئی نہیں، بندے بھی تھوڑے ہو۔ عرض کیتی کملی والیا سونیا جویں تواڈا حکم ہوئے گا اسی غلام ذرا جویں بھی آکھو گے اسی اپنا سارا کچھ لے کے حاضر ہو جاواں گے۔ بدر دے میدان دے اندر حضرت حمزہ نو کفار نے تانا ماریا، تواڈا نبی دونوں کھان پین نو بھی کچھ نہیں دیندا، بھوک لگے تے آندا روزے رکھ لو، دونوں بستر نہ ملے تے آندا اٹھ کے نمازاں پڑھیا کرو۔ فرما بے ایمانا روزے رکھنے تے عید ملدی، جنگ لڑنے بچ جاویے تے غازی بننے جے شہید مر جاویے تے اللہ سانو شہادت رتبے نال سرفراز فرما چھڑدا ہے۔ میں تو کی سمجھ لے
بھی سرکار سان دیندہ ہی کچھ نہیں، روزے رکھیے تو رب عید دیندہ ہے، جنگ لڑیے بچ جاویے تے غازی اخوانے جے مر جاویے تے شہید اخوانے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حضور دے غلام نے وہ نئے نہ کہ تو لڑتے تیرا رب لڑے، آکھے سونے باویں 313 آگاں 1000 دا لشکرے باویں لڑن واسطے ساڑھے کوڑ کچھ بھی نہیں، پر کملی والے تیرے حکم تے اسی اپنا سارا کچھ حاضر کر دے وانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لڑن واسطے حضور دے پیچھے، حضور دا ہر آج بھی غلام تیار ہے، شہادت دین واسطے آج بھی حضور دے غلام تیار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ترائیں علامہ اقبال فرماندے نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر اقبال فرماتے ہیں دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، ان اینیا کیا فضحب انت و ربکا، تو لڑ تے تیرا رب لڑے۔ عرض کی تھی غلامہ نے سونے ہر دور دے اندر جے زمانہ نبوی ہا علی و فاروق جی خالد بن ولید اسامہ بن زید سارے صحابہ حضور پیچھے لڑن واسطے تیار آئے، پیچھا دور جویں جویں ہوندے گئے، سارے غلام سلطان ایوبی دا دور آیا، سلطان شہاب الدین دا دور آیا، حضرت ذی وقار محمود غزنوی دا دور آیا، جتنے بھی سالے مسلمان سلاطین آئے سارے حضور دے نام دی خاطر جھنڈا لے کے اسلام دا پرچم لہران واسطے قال رسول اللہ دیاں صدامہ لوگاں دیاں زبانہ تے بلند کروان واسطے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگاں دیاں زبانہ تے جاری کرن واسطے حضور دے غلام ہر دور دے اندر نکلے ہیں۔ اسی وجہ تو اللہ فرماندہ کنتم خیر امت تسی بہترین امتی ہو۔ اگلیاں امتان دا اگر کپڑا پلیت ہو جاوے ہاں یا جسم اس جگہ تو کپڑا بھی پھاڑنا پہندہ سی اور جسم دی بوٹی بھی اتارنی پہندی سی، وہ حصہ بھی اگر پلیت ہو جاوے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور دے غلامہ دیواری فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا اے پاک تے ستھرا پانی ہے، اے تو اڈے جسم تے لگے گا تے تو انہوں پاک فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ذی وقار ہر امت قیامت والے دیڑے انکار کر دے دی کہ اے نبی ساڑھے کول کوئی نہیں آئے، اے نبی ساڑھے کول ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ انہا سانو کوئی خوش خبری دیتی تھے نہ انہا سانو کوئی ڈرایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور دی امت دی باری آئے گی، جڈے بھی گناہگار ہونگے اے نہیں آکھن گے بھی آیا کوئی نہ، منکر نہیں ہونگے، آکھن گے سرکار آئے ہائے، حضور نے سانو ڈرایا بھی ہے، حضور نے سانو خوش خبریاں بھی سنائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے نبی نے اپنی امت نو ایک خوش خبری نہیں سنائی کہ میں رب نال اونا چر راضی نہیں ہونا جنہ چر رب میرے آخری امتی نو جہنم میں چکڑ کے جنت نہ دیتی، لیکن سرکار نے آکھے اور غلام بھی انج دے عطا کیتے نے کہ قیامت والے دیڑے مکرن دے نہیں آکھن گے بھی اسی حضور دے غلام سرکار ساڑھے والا آئے نے، کیوں اس مننے چیتے ساڑھا کم بڑھنا ہے، اجے منکر ہو گئے تو پھر تے کم ہی مکا نا، مننا گے تے تائیں گل بڑھے گی بھئی آ ساڑھے ہیں تو پھر سائیں ہوتے سنبھال لین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ذی وقار لکھاں گناہ کری دینے، لکھاں عیب نے، پھر بھی اللہ مہربانیاں کیتیاں نے تو سارے دا سارا صدقہ محبوب دا ہے، صدقہ آمینہ دلال دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بڑی عجیب قومہ سن، اے میں نہیں ربا کہ کنتم خیر امتن، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا
رب یاری نہیں، رب میں تکنا ہے. رب فرمایا لن ترانی. جناب موسیٰ واپس آئے تے آ کے فرمایا اپنی قوم نو رب آندا لن ترانی، تسی مینوں نہیں ویکھ سکدے. انہاں آکھیا چلو جے دوانوں رب جواب دیتا ہے تے سانوں لے چلو، جے دوانوں رب جواب دے چھٹیا تے سانوں لے چلو. حتی نر اللہ جہرتن، اسی رب نو ویکھ لینے. آپ سرکار فرماندے نے بھی میں رب دی تجلی نہیں ویکھ سکیا تے تسی جہرتن ویکھنا چاہندے ہو. انہاں آکھیا جی اے نو ہو سکدا تے لن نؤمن، اساں وی مڑ تینوں کو نہیں مننا، اساں وی تینوں کوئی نہیں مننا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاواں لن ترانی تے دور دی گل ہے، ما زاغ البصر دا مقام اللہ نے ساڈے محبوب نو عطا کیتا. سرکار واپس آئے آ کے ساریاں گلاں دسیاں، سارے نے آکھیا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، اسی ایمان بھی لیاندا، اسی یہ دی تصدیق بھی کیتی. کسے بھی نہیں آکھیا بھی کلیں ویکھ آئے ہو سانو بھی بکھاؤ. نہیں، سرکار نے فرمایا جن نے سانو ویکھ لیا انہیں اپنے رب نو ویکھ لیا. اللہ نے محبوب نو غلام انج دے عطا کیتے نے. آج 15ویں صدی جاری ہے، آج بھی غلام مندے نہیں. سرکار نو رب نے معراج کروائی، کدی کسے یہ تے نہیں آکھیا کلیں کار آئے نے اسی کیوں منیے. انہاں آکھیا جی اے نو نہ ہوندا بھی سانو نو رب وکھا سکدے تے لن نؤمن، اساں تواڈے تے ایمان کوئی نہ لیاونا. لیکن سرکار دے کسے غلام نے یہ تے نہیں آکھیا. انج دی اللہ نے اپنے محبوب نو پیاری تے سونی امت عطا کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار حضور علیہ السلام دے غلاموں، آخری گل، وقت کافی ہو گیا. سید زکاة نہیں لے سکتا، سید صدقہ نہیں لے سکتا. یہ دی وجہ کیا ہے؟ کدی معلوم کیتی ہے؟ یہ دی وجہ یہ ہے کہ اگر سید زکاة اور صدقہ لیندے، سرکار فرماندے بھی لینا چاہیے انہاں دیتا کرو، تو پھر قوم نے انہاں دی محبت پھر سجدہ نہیں صدقے خیرات سارا کوئی دے چھڑنا، دوجی امت بھکھی مر جانا. فرمایا میری اولاد اگر کنگال ہوندی ہے تو ہو جاوے، بھکھی مر دی ہے تو مر جاوے. اے زکاة دے تے سکدے نے، صدقہ دے بھی سکدے نے، پر لے نہیں سکدے صرف اور صرف اس واسطے کہ جے ان نال اس گل دی اجازت ہو گئی تے سارا کچھ آئی ان نال جانا ہے. میں سارا کچھ ان تے حرام فرمانا، اے صدقہ و خیرات سارے دے سارے میری ماڑی اور غریب امت نو ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار کدی خیال کیتا مولانا شہاب الدین قلیوبی علیہ الرحمہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے کہ کدی غور کیتا بھئی ایڈے گناہگار مڑ بھی عذاب کیوں نہیں ہوندا؟ تو آپ فرماندے نے، سننا ذرا دھیان نال، کہ زمین دے ارد گرد کوہ کاف ہے جڑی ساری زمین نو جن نے گھیریا ہویا ہے، اندھے تو پار اس زمین نالو 7 گنا زیادہ زمین نہ، اے ساری زمین یہ دے نالو 7 گنا زیادہ سفید نرم تے سونی زمین ہے. اور او ایک زمین تے او 7 زمینہ بڑھ دیا ہیں، یعنی ساری زمین دے 7 حصے کریے، 7 واری 7 گنا زیادہ. او دیتے اللہ دے فرشتے راندے کی راندے نے جی. اور وہ زمین فرشتیاں نال اتنی بریتی ہوئی ہے، اتنی بریتی ہوئی کہ اگر سوئی گرائی جائے تو زمین تے نہ گرے، سوئی گرائی جائے تو زمین تے نہ گرے. اللہ اکبر کبیرہ. ہونو فرشتے کر دے کی نہیں، ہر ایک دے ہاتھ دے اندر جھنڈا موجود ہے جدے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جھنڈے لے کے اللہ دے فرشتے رجب دا مہینہ رات نو ایک کم کر دینے، یا اللہ سونے اپنے محبوب دی گناہگار امت نو بخش دیوی.
رب ہٹے نہیں، یہ ڈیر دعاواں نے پیچھے سرکار دیاں بھی نہیں تو رب فرشتے ہی انہیں پیدا کر چھٹے ساری رات رجب دا پورا مہینہ دعاواں کر دے نہیں اللہ سونے امت مصطفیٰ تے عذاب نہ لے آویں اللہ فرماندہ فرشتے تو اڈی کی رضا ہے اللہ سونے ساڑی رضا ہے جنہیں بھی گناہگار نے انہوں بخش دیوی بیلیا فرشتیاں نو پیدا کرن والا میرا رب ہے آپ ہی پیدا کیتے سو آپ ہی زمین دیتی سو آپ ہی انی بڑی تعداد دے اندر انہوں بڑھایا سو بڑھا کے دعاواں بھی آپ منگاندہ پیا ہے یار نڑ پیار نہیں تے اور کیے صدقہ محبوب دا رب نے انہیں فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے تسی میری بارگاہ اندر دعا کرے آجے میں تواڈی دعا نو قبول کر کے حضور دے گناہگاراں نو بخش دیاں گا میں اس امت دے گناہگاراں نو بخش دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ تو جدو آندے نا یا اللہ بخش دے رب فرماندہ میں بخش دیتا رب کی فرماندہ ہے میں بخش دیتا اور عرش دے 300 ستون نے ہر ستون دے درمیان 300 سال دا فاصلہ ہے اور اس سارے ستون فرشتیاں نال بریتے ہوئے نے اور انہاں دا کی کام ہے انہاں دا بھی یہی کام ہے کہ حضور دی امت دی بخشش واسطے دعا کرنا حضور دی امت دی بخشش واسطے دعا کرنا اور علامہ شہاب الدین قلیوبی علیہ رحمہ لکھ دینے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا سر تو لے کے پیروں تک چہرے تے پر بنائے اور ہر پر دے اندر 1000 اکھاں بڑھائیاں ہر آنکھ دے اندر اللہ نے 70 قطرے رکھے اور وہ قطرے جدو گردے نے نا تو حضور علیہ السلام دی گناہگار امت دی بخشش واسطے حضرت میکا علیہ السلام روندے نے اور ہر قطرے وچو اللہ ایک فرشتہ پیدا کردہ ہر قطرے وچو اللہ ایک فرشتہ پیدا کردہ جنہاں دا نام ہے کروبیان اس بارے شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیان حضرات جی وقار اس ساڑی بخشش واسطے اللہ نے سارے انتظام کیتے محبوب نو بھی ساڑا شفاعت والا بنایا فرشتے جڑے عیباں تو ہیں نہیں پاک گناہاں تو ہیں نہیں پاک انہاں فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ تساں دن رات میرے محبوب دی گناہگار امت دی بخشش واسطے دعا کرنی ہے جو رب ایڈا پیار پیا کردہ ہے صدقہ محبوب دا تو پھر سانو بھی چاہیے دا نا کہ اسی بھی انج دے کام کریے کہ سرکار نو بھی ساڑھے تے رشک آوے اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولیں آپ فرماندے نے امتی لب پہ جا شمع بز میں مصطفیٰ جانے کنی فکر امت دی جدو حشر دا میدان قائم ہونے والا ہوئے گا ساری زمین انج برابر ہو جاوے گی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی جدو شور پھونک دیتا جاوے گا ہر چیز برابر ہو جاوے گی ہر چیز مٹ جائے گی
ہن حضرت اسرافیل اور جناب جبرائیل حضور نو لین واسطے براق لین گئی، لواء الحمد تاج لین گئی، حضور دی قبر انور تے آ کے دو فرشتیاں دے درمیان مکالمہ ہوئے گا۔ جناب جبریل فرمان گے تسی اٹھاؤ، جناب اسرائیل فرمان گے تسی دنیا دے اندر حضور دے خلیل رہے ہو، لہذا تسی آواز مارو۔ جناب جبرائیل امین عرض کرن گے اسرافیل ادب دی خاطر میں آواز نہیں ماردا، مینوں حیا ہوندی ہے۔ چنانچہ اے گلاں ہون تو بعد جناب اسرافیل عرض کرن گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تواڈے تے سلام ہوئے، اٹھو سیدھوں نو لین آیا۔ قبراں وچ جواب نہیں آئے گا، عرض کرن گے یا رسول اللہ اسی براق لے کے آیا، اٹھیے سوار ہوئیے، حضور جواب نہیں دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب جبرائیل امین اور اسرافیل عرض کرن گے یا رسول اللہ آج تہاڈی امت دا حساب ہون والا دن آ گیا ہے۔ جدو امت دا نا آوے گا سرکار اپنی قبر انور چوٹ جان گے۔ میرے حضور فرمان گے جبریل کوئی خوش خبری سنا۔ یا رسول اللہ اے براق لے کے آیا، اے لواء الحمد تاج لے کے آیا جڑا تواڈے سر تے سجانا ہے۔ فرمایا نہیں جبریل کوئی خوش خبری سنا۔ یا رسول اللہ جنت دے دروازے کھلوا دیتے نہیں، جنت سجا دیتی، جہنم دے دروازے بند کروا دیتے نہیں۔ فرمایا جبریل نے بھی خوش خبری والی گل نہیں، کوئی خوش خبری والی گل سنا، کوئی خوش خبری والی گل سنا۔ میں لگتا ہے تو پل صراط تے میری امت نو کلیاں چھڑ آیا، میں لگتا ہے تو میری امت نو پل صراط تے کلیاں چھوڑ آیا۔ عرض کرن گے یا رسول اللہ پل صراط تے کوئی نہیں چھڑیا، اجے تے تواڈی امت اپنیاں قبراں وچ موجود ہے، سارے تو پہلے اسی تانوں لین آئے ہیں۔ حضور اپنی قبر انور وچ اٹھن گئی، براق تے سوار ہون گئی، لواء الحمد تاج پہنن گئی، ہن حضور اللہ دے حضور حاضر ہون گئی۔ اج امت قبراں وچ آخری گل بڑی توجہ نال سنا کو سبحان اللہ۔ اج امت قبراں وچ سرکار حشر دے میدان پڑ جان گے۔ یا اللہ سونیا تیرا میرا وعدہ تو میری امت دے بارے میں نو رسوا نہیں کرے گا۔ یا اللہ سونیا میں دعا کردہ پیاواں اج میری امت نو میرے حوالے کر دے، میری امت نو بخش دے۔ رب فرمائے گا محبوب سونا تیری دعا دے صدقے میں تیری امت نو بخش بھی دیتا ہے، تیری امت نو تیرے حوالے بھی کر چھڑیا ہے۔ ہن دعا ہو گئی، بخشش دا سامان بھی ہو گیا، ہن سور پھونک کے دوبارہ انہوں اٹھایا جائے گا، ہن قبراں چوں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہن قبراں چوں جدوں اسی اٹھ کے حشر دے میدان جاواں گے، سائیاں تواڈے تے میرے واسطے جنت دا انتظام پہلے تو کر چھڈیا ہوئے۔ ایڈا لاجپال نبی لبنے نے کسے نو کسے نو ہی نہیں لبنے، ایڈے لاجپال نبی تینوں تے مینوں رب نے عطا کیتے نے۔ اجے اساں قبراں وچ موجود ہونا ہے، حضور ساڈی بخشش دا سامان پہلے تو ہی کر لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں میرے اللہ فرماتے ہیں امتی امتی لب پہ جاری رہا یادگاری مصطفیٰ جانے۔ اور
جدو یہ خوشخبری ملے گی نا سرکار نو تو حضور فرمان گے ہن میریاں اکھاں بھی ٹھڑیاں ہو گئیاں تے میرے دل نو بھی سکون آ گیا. کیوں؟ ساری امت دے بخشوان دا محبوب نے سامان جو تیار کر لیا ہے. ساری امت نو جدو جنت لے کے دے دیتی تے پھر سرکار فرمان گے ہن اسی راضی ہاں, ہن اسی اپنے رب تے راضی ہاں. بھائی ساری دنیا دی رب راضی ہو جائے. جناب آدم آیا کہ اللہ تو راضی ہو, جناب نوح آیا کہ اللہ تو راضی ہو جا, جناب عیسیٰ تئی 1.25 لاکھ نبی آئے دعاواں کر دے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا. واری آمینہ دے لال دی آئی فرمایا محبوب تیرا رب چاہتا ہے میں تے تیرے تے راضی ہے یا تیرے نال میں رب نو پیار نہ ہے, میں رب دا ارادہ ہے میرا محبوب تو میرے نال راضی ہو جا. میرے اللہ فرماندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ پاک سانو محبوب دا سچا تے سچا غلام بننے دی توفیق نصیب فرمائے. جنیاں محنتاں سرکار ساڈے واسطے کیتیاں نے نا, پھر کیتیاں نہیں نریاں کروائیاں بھی نے. زہرا پاک دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ بھی حضور دی امت واسطے دعا کر دیا ہیں تے اللہ نے انہیں فرشتے پیدا کر چھٹے کہ اے زمین نال 7 گنا بڑی زمین سوئی سٹیے تھلے نہ جاوے. وہ فرشتے بھی حضور دی امت واسطے دعا کرن ہے ہی دعاواں نے تیرے پیچھے جے تو گناہ بھی کریں تے تیرے متھے تے لکھیندہ نہیں ہے. جدے بھی بدکار اور گناہگار ہو جاویے عذاب کیوں نہیں ہوندہ؟ بھائی یہی وجہ ہے دعاواں پیچھے سرکاراں دیاں نے. میرے حضور دیاں دعاواں ہون تے امت تے عذاب کی میں آوے تے جے ایتھے عذاب نہیں آیا تو اتھے بھی نہیں صحیح آن دین گے. اے دے نال نال اے وے بھی یہ دے نہیں مطلب ہن نماز پڑھو ہی کوئی نہ. اسی انج دے مسلمانہ بھی ایک چند چڑھے تے اسی نمازی بن جانے ہیں, دوجا چند چڑھے تے اسی بے نمازی ہو جانے ہیں. نمازی اسی انج دے حضور دے غلام اسی انج دے بھی ایک چند چڑھے تے ویکھ کے اسی جناب مسجد چنگے کپڑے پا کے تے حاضر ہو جانے ہیں. دوجا چند چڑھے تے صرف عید ہی پڑی دی پچھوا کیتا چلو جی مڑ اگلے عید تے صحیح یا کسی جمعے تے ملاقات ہوئے گی, جمعے تے بھی گھاٹی مڑ عید تے ہی ملا دے. تو کچھ خدا دا خوف کرو. اینا کچھ جو ساڑھے واسطے سرکار کیتا ہے ساڑھا حق نہیں بنتا. حضور نے فرمایا الصلاۃ نماز کی ہے, فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن دی معراج ہے. میرے حضور نے فرمایا نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے. تے پھر حضور دی اس امت واسطے حضور اتنیاں محنتاں کرن, پھر امتی دا حق نہیں بنتا کیوں نماز پڑھے ہیں. بول دے نا یار, پڑھو گے نا. وعدے اگے بھی تساں کئی باری کیتے نے, کر دیتے رہو. چلو اسی بھی دونوں پڑھن جو گے تھے ہمارے نا بھی نماز دے وعدے اسی لیندے رہے ہیں پر پڑھ دے تسی آپ نہ ہو. اوتھے جا کے تسی بھی دنیا واکڑے نہ کو سن کیڑا دسے آئی نے. جویں انہاں دی امتاں پہلے نبیاں دی امتاں کھڑے ساڈے کول نبی آئی کوئی نہیں, نہ انہاں سانو کوئی خوشخبری سنائی ہے تے نہ سانو کوئی ڈرایا انہیں. تے اسی جناب حساب کس گل دا دے ویے اے نہ ہوئے تسی بھی اوتھے آکھو بھی جناب سن کیڑا تساں آکھیا بھی نماز پڑھیا کرو. تو میں ہاتھ جوڑ کے آندا پیا نماز پڑھیا کرو. تہاڈی مہربانی اللہ تانوں خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ دے گھر نو آباد کریے تے رب تہاڈیاں گھراں نو آباد ضرور فرمائے گا. یہ رب تعالی اپنی شان دے لائق تانوں ضرور عطا فرمائے گا. اس واسطے اس دے گھر نو غیر آباد نہ کرو, آباد کرو. نماز پڑھا کرو, جتھے بھی ہو نماز ضرور ادا کیتا کرو. اللہ تانوں مینوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.